Module 149. In this module, we are going to discuss about the evolution of the modern world economy, where we are going to discuss about the expansion of Europe overseas. Basically, we are discussing about that how the modern world economy have evolved over the time and how this Europe actually expanded across the whole world, and this phenomenon of globalization actually emerged as an outcome. تو فرسٹ آف آل اگر ہم دیکھیں تو یورپین ایکسپینشن کس سے ریلیٹڈ ہے؟ بیسیکلی جو بیسک موٹیو تھا بیہائنڈ دا سین وہ وہی تھا پروفٹ سیکنگ والا، پروفٹ میکنگ والا، اور یہ ایک بہت بڑا انسینٹیو تھا جو جنریٹ ہوا تھا پورے سسٹم میں، کیونکہ جو مرکنٹائلز تھے، جو بزنس مین تھے، وہ بہت زیادہ پروفٹ جنریٹ کرنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی ٹریڈ کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دی، اور وہ اس کو لے گئے آگے یورپ میں بھی، اسپین میں، پھر ہیبسبرگ امپائر تک یہ اس کا افیکٹ چلا گیا، اور یہ سارے کا سارا بیسیکلی یہ مرکنٹائل کے ذریعے ہو رہا تھا یا بزنس مین کے ذریعے ہو رہا تھا جو کہ پروفٹ سیکنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، میکسیمم بائز کرنا چاہ رہے تھے اپنے پروفٹ کو. اب مرچنٹس وانٹس ٹو ڈسکور نیو سی روٹس، کیونکہ پرپز کیا تھا کہ نئے سی روٹس ملیں گے تو نئی مارکیٹس ملیں گی، تو وہ نئی مارکیٹس جو ہیں وہ ایکسپلور کرنے کے لیے ان کو ایک ٹرانسپورٹیشن کا موڈ چاہیے تھا، اور وہ ٹرانسپورٹیشن موڈ ایک تو سی روٹ ہوتا ہے اور ایک آپ کا یہ ڈرائی جو ہے لینڈ روٹس ہیں. تو لیکن لینڈ روٹس جو ہیں وہ اتنے زیادہ ایکسپلور نہیں ہو سکے، لیکن سی روٹس کے ذریعے چونکہ آپ بہت ڈائیورسیفائڈ موو کر سکتے ہیں، تو وہ سی روٹس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے ٹریڈیشنل سورس آف ایگزوٹک پروڈکٹ کے طور پہ سامنے آیا، جو فارن پروڈکٹس تھیں وہ اس روٹ کے ذریعے آ جاتی تھیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ذریعے. اب جو کموڈیٹیز تھی ان کی ٹریڈ ہو رہی تھی، اور جو خاص طور پہ کموڈیٹیز ٹریڈ کی جا رہی تھی وہ ہائی ویلیو لو ویٹ تھی، کیونکہ زیادہ سے زیادہ وہ چاہتے تھے ٹریڈ کی جائے، زیادہ سے زیادہ گڈس کو موو کیا جائے، اور وہ ان کی ویٹ کم ہو، ویلیو زیادہ ہو، تاکہ اس کے زیادہ ریٹرن جنریٹ ہوں اور ان کا پروفٹ مارجن انکریز کر جائے. اورینٹل اسپائسیز ان میں مین ہے، سلک ہے، کاٹن، اور یہ ایکسچینج کیے جاتے تھے اگینسٹ گولڈ اینڈ سلور، تو پھر یہ ٹریڈ جو ہے موو کرتی تھی آن دا بیسس آف دس. یو ایس اے ڈسکورڈ، جب یو ایس اے کی ڈسکوری ہوئی تو لیس پاپولیشن اینڈ لو ٹیکنالوجی اورینٹیشن ایگزسٹ دیئر. اب ظاہری بات ہے وہ اس وقت بہت زیادہ چونکہ ورلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھا، انٹیگریٹ نہیں تھا، یا ڈسکور ہوا تو اس کا مطلب فرسٹ کنیکشن ڈیولپ ہوا، تو اس وقت جو چیز آبزرو کی گئی کہ یہاں پہ ایک تو پاپولیشن بہت تھوڑی تھی، اور دوسری چیز کہ ٹیکنالوجی بڑی لو لیول کی ٹیکنالوجی تھی، اور زیادہ سے زیادہ وہ ایگریکلچر اورینٹیشن تھی اس کی. ٹرانس اوشنک کامرس ڈیولپ ڈیو ٹو دس کائنڈ آف ڈسکوری، یعنی امریکہ کی ڈسکوری کی وجہ سے ایک ٹرانس اوشنک کامرس جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی، یعنی ڈفرنٹ اوشن کے ذریعے ڈفرنٹ جو کانٹیننٹس ہیں ان کے درمیان ایک ٹریڈ سٹارٹ ہو گئی. اسپینش کو جب کنکسٹ کیا گیا، اس کو کولونائزیشن ہوئی اس کی، تو اس نے بھی ایک سورس آف لیبر جنریٹ کیا، اور وہ لیبر جو ہوتی تھی اس کے پاس بیسیکلی مائننگ کا نالج زیادہ ہوتا تھا اور ایگریکلچر ٹیکنالوجی ہوتی تھی. تو اب یہ چیزیں جو تھی وہ ایڈوانٹیجز تھیں، کیونکہ اس جو ایگریکلچر ریلیٹڈ ٹیکنالوجی اور مائننگ کے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ نالج تھا تھرو دس لیبر، وہ یورپ کے کو مزید ایکسٹریکشن جو وہ کر رہے تھے ایگریکلچر سیکٹر کو اور مائننگ سیکٹر کو، اس میں اس کو بہت زیادہ سپورٹ دے رہا تھا. پھر کیا کیا یورپینز نے؟ انہوں نے دے ہیو اسٹیبلش ٹو ٹائپ آف کالونیز، ایک تھی کالونی آف سیٹلمنٹ اور دوسری تھی کالونیز آف ایکسپلوٹیشن. جو کالونیز آف سیٹلمنٹ تھی وہاں پہ تو ان کے لوگ جا کے پراپرلی سیٹل ہو رہے تھے، تو اور وہاں پہ وہ بیسیکلی ان کو ڈیولپ بھی کر رہے تھے تاکہ ان کے جو ان کی اپنی کمیونٹیز تھیں وہ اس طریقے سے رہ سکیں جس طرح وہ اپنے ہوم لینڈ میں رہتی ہیں. لیکن جو کالونیز آف ایکسپلوئٹیشن تھی وہاں پہ سچویشن بڑی ڈفرنٹ تھی، کیونکہ وہاں سے پرپز یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ ان پٹس اور را مٹیریل اور دوسرے ریسورسز کو ایکسٹریکٹ کیا جائے، تو اس لیے وہاں پہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی وہ صرف فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تھی اس سارے پروسیس کو، اور وہاں پہ سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہاں اس ایریا کو پراپرلی ڈیولپ نہیں کیا جاتا تھا ود دا پرپز یا انٹینشن کہ وہ وہاں کے لوگوں کی پراسپیرٹی انکریز کرے. اب اس کی ایک وجہ کلائمیٹیکلی ڈفرینٹ انوائرمنٹ بھی تھا، کیونکہ ایسٹ میں آپ کو پتا ہے بہت زیادہ جو ہیٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے، یا بہت جو نان فیزیبل کلائمیٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی وہ پریفر نہیں کرتے تھے. ساؤتھ کی جو پروڈکشن تھی وہ شوگر، ٹبیکو اینڈ کاٹن فوکس ہو گئی. نارتھ کی پروڈکشن جو تھی سپلائی بیس فار کیپٹل گڈز اینڈ اسٹیپلز پہ چلی گئی، جس میں اسپیسیفکلی فوڈ، ٹمبر، مینوفیکچرنگ گڈز وغیرہ شامل تھے.
اب ایگریکلچر کی جو پلانٹیشن تھی اس میں بہت زیادہ لیبر کنزیوم ہوتی تھی، خاص طور پہ سلیو لیبر، کیونکہ اس وقت سلیو لیبر ہی ہوتی تھی جو ڈفرینٹ کنٹریز یا ڈفرینٹ جو امپائرز ہوتی تھی آن کرتے تھے اور ان کو وہ یوز کرتے تھے اور وہ امپورٹ بھی کرتے تھے سلیوز کو. 1500 سے 1700 سینچری میں آپ دیکھیں گے کہ 10 ملین سلیوز جو ہیں وہ کنزیوم ہو گئے اس پورے پروسیس میں. اور یہ جو پلانٹیشن ہوئی تھی یونائٹڈ اسٹیٹ میں، برازیل میں اور کیریبین میں، سلیوز نیچرل گروتھ صرف برٹش یو ایس جو کالونیز تھی وہاں پہ ہو رہی تھی، ورنہ سلیوز کی نیچرل گرومنگ نہیں ہو رہی تھی، گروتھ نہیں ہو رہی تھی. ان کو زیادہ تر امپورٹ کرنا پڑتا تھا. اب جو ٹوٹل کوانٹٹی آف سلیو ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو انکریز کرنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ سلیو امپورٹ کرنے پڑتے تھے، کیونکہ بہت زیادہ پرابلم یہ تھی کہ ان کی چونکہ فزیکل سچویشن اچھی نہیں ہوتی تھی، ان کی انوائرمنٹ اچھی نہیں ہوتی تھی. جب ان کو یہ سلیوز کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا تھا اور جو ہولڈ کیا جاتا تھا، ان کو پراپر نیوٹریشن اور ان کی پراپر جو سینیٹیشن اور ادر پرابلمس ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیتھ ریٹ تھا. اور اس وجہ سے سلیوز جو ہیں وہ ایک تو جو سپلائی آتی تھی وہ فائنل اینڈ تک پہنچتے ہوئے اس میں کمی ہو جاتی تھی، اور دوسرا پھر اوور دا ٹائم ان کی اوپر اتنا زیادہ لوڈ ہوتا تھا کہ ان کا ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ تھا. اب یہ ساری سچویشن جو ہے اس کی وجہ سے سلیو بہت زیادہ امپورٹ کرنے پڑتے تھے. اب اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی اسٹارٹ ہو گئی تھی، اور اس نے کیا ہو رہا تھا کہ ایک ٹریڈرز جو ہے وہ لنک کر رہے تھے یورپین کلونیز کو آف ایکسپلوٹیشن کو یورپ کے ساتھ، یعنی جو کلونیز آف ایکسپلوٹیشن بنی تھی وہ اور یورپ آپس میں پوری طرح کنیکٹ ہو رہا تھا، اور یہ سارے کا سارا لیڈز ٹوورڈز ڈیولپمنٹ پروسیس تھا. اگر آپ یہاں پہ اس گراف کو دیکھیں، اسپیسیفکلی اس میپ میں آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ یورپین ایکسپینشن کس طرح ہوئی ہے. یورپ کی جو ایکسپینشن ہے وہ بیسیکلی آپ دیکھیں گے یہ پریویس میپ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے آپ کو یہ ویزیبل ہو جائے گا کہ یہ جو روٹس ہیں یہ بیسیکلی آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کس طرح یہ ٹریولنگ ہوتی تھی. اگر آپ اس ایج آف ڈسکوری میں دیکھیں تو فرام 1842 سے 1524 کا ٹائم پیریڈ ہے جس میں یہ ساری ٹریول روٹس جو ہیں فوکس کیے گئے ہیں، اور یہ ٹریول روٹس پین کر رہے تھے یورپ اینڈ ایسٹرن کوسٹ آف دا امریکہ سے. اب یہ یہاں یہ ڈفرنٹ قسم کے آپ روٹ دیکھیں گے، جو یہ یورپ کا ایریا سارا یورپین ایریا ہے، اس میں یہاں پہ کیا کس طرح یہ جا رہا ہے کہ یورپ اینڈ ایسٹرن کوسٹ آف دا امریکہ ڈاؤن تھرو دا اٹلانٹک اوشن اینڈ اراؤنڈ دا سدرن ٹپ آف ساؤتھ امریکہ. اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جب ٹریڈ روٹس ڈیولپ ہو رہے تھے تو ایک تو یہ کنیکٹ ہو رہے تھے آپس میں، یہ والا یہ یعنی امریکن ایریا نارتھ امریکہ کنیکٹ ہو رہا تھا، اور یہ پھر ساؤتھ کا ایریا جو ہے وہ سارا کنیکٹ ہو رہا تھا. اور یہ روٹ جا رہا ہے جو آگے جا کے ادھر سے نکل آتا ہے، اور یہ جو چائنا والی سائڈ ہے یا اس طرف آپ سب کانٹیننٹ کا ایریا ہے یہ بھی کنیکٹ ہو رہا تھا تھرو دس. لیکن بیسیکلی اس کی کنیکشن جو ہے وہ یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ افریقن کنٹریز کی سائڈ سے ہوتا ہوا، اس سائڈ سے ہوتا ہوا یہ کنیکشن جو گرین لائن سے ہو رہا ہے. اب یہ چونکہ ڈفرنٹ اگر آپ کلرز دیکھیں تو یہ ڈفرنٹ ٹائم پیریڈ میں یہ روٹس جو ہیں وہ ایکچولی اسٹیبلش ہوئے. تو یہ آپ اس ویب سائٹ کو اگر آپ وزٹ کریں تو یہاں سے آپ پوری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں ان روٹس کے متعلق. یہ صرف آپ کو ایک تھوڑا سا ہنٹ دینے کے لیے یہ ڈائیگرام یہ گراف میں نے آپ شو کیا تاکہ آئیڈیا ہو کہ کس طرح یہ روٹ سلولی ڈیولپ ہوئے، کیونکہ یہ ایوالو کیے تھے، ایمرج کیے تھے اوور دا ٹائم، یہ سڈنلی اپیئر نہیں ہوئے. سیکنڈلی افریقن سلیو ٹریڈ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایریا تھا، ایک بہت بڑا سورس تھا آپ کے ٹریڈ کا یا بزنس کا، کیونکہ بہت زیادہ افریقہ سے خاص طور پر اور یہ ویسٹرن پورٹ میں آپ دیکھیں خاص طور پہ اس کی ویسٹ والی سائڈ سے بہت زیادہ ٹریڈ ہوتی تھی سلیوز کی. اور سلیوز کا ایک میجر پورشن جو ہے جو آپ دیکھیں گے یہ جو زیادہ ہارڈ لائن ہے ڈارک لائن ہے، یہ بیسیکلی شو کر رہی ہے برازیل سائڈ کے اوپر ساؤتھ امریکہ میں یہ بہت زیادہ جاتے تھے، لیکن یہ اس نارتھ امریکہ والی سائڈ پہ بھی جاتے تھے اور کیریبین میں بھی، اور لیکن یہاں سینٹر سے ہی آگے جا کے اسپریڈ ہو جاتے تھے ڈفرنٹ ایریاز میں، یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی یہاں سے اسپریڈ ہو جاتے تھے. تو یہ بہت زیادہ ٹریڈ ہوتی تھی سلیوز کی. تو جو سلیوز کی موومنٹ تھی، اب دوسری طرف سلیوز ایشیا سائڈ پہ بھی جاتے تھے، لیکن وہ جو ہے وہ ایسٹ والی سائڈ افریقہ کی یوز ہوتی تھی، اور یہاں سے سلیوز جو ہے اس سائڈ پہ موو کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی سلیوز کی لائٹ سی موومنٹ جو تھی وہ ودن دس سائڈ سے تھے، یہاں سے وہ اوپر کی طرف جاتے تھے اور پھر یہاں سے وہ بارڈر سے آگے یورپ کی طرف موو کر سکتے تھے. تو اس طرح کر کے یہ ایک پورے کا پورا فلو چل رہا تھا. تو بیسک تھنگ از دیٹ کہ یہ جو سارے کا سارا کنیکٹیوٹی تھی جو یورپ کی ایکسپینشن ہو رہی تھی، اس میں یہ ان سب کا بڑا سگنیفیکنٹ رول تھا اس ساری ٹائپ آف ٹریڈ کا، کیونکہ اس میں یہ سلیو جو تھے وہ ان پٹ کے طور پہ یوز ہو رہے تھے، اور اس کے علاوہ جو ساری ایگریکلچر پروڈکشن تھی وہ کیونکہ بہت زیادہ سلیو اورینٹیڈ تھی، تو اس وجہ سے وہ پروڈکشن جو ہے الاؤ کر رہی تھی مینوفیکچرنگ کو کہ وہ مینوفیکچرنگ ایکسپینشن ہو، اور اس کے نتیجے میں وہ پھر اپنی پروفٹ سیکنگ کو انشور کر رہے تھے.